رات کی خاموشی میں ایک عجیب سی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ لوگ اپنی روزمرہ کی مشغولیت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان پر ایک سرخ رنگ کی تحریر ظاہر ہوتی ہے۔ تحریر جو نہ بادلوں سے بنی تھی، نہ کسی روشنی کی کرشمہ کاری، بلکہ خوف کی زبان میں لکھی گئی ایک پیشن گوئی تھی۔ آج کی رات ایک مخصوص علاقے کے لیے بھاری ہوگی۔ یہ چند الفاظ پورے شہر کی فضاؤں میں گونجتے ہیں۔ لوگ خوفزدہ سہمے ہوئے گھروں سے باہر جھانکتے ہیں، باتیں ہونے لگتی ہیں، افواہیں پھوٹتی ہیں، اور پھر وہ سرخ نقطہ حرکت کرتا ہے۔ ابتدا میں ایک ننھا سا نقطہ جو آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، ایک گیسی غبارے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور بالآخر اس علاقے پر دھواں دار حملہ کر دیتا ہے جس کا ذکر سرخ تحریر میں تھا۔ گرد و غبار کا طوفان اٹھتا ہے۔ لوگ اپنے کاروبار، دکانیں، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر سڑکوں پر دوڑنے لگتے ہیں۔ پولیس، ریسکیو اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بے بس نظر آتے ہیں، اور جب صبح طلوع ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ افراتفری کے عالم میں کروڑوں روپے کا سامان غائب ہو چکا ہے۔ یہ صرف دہشت نہیں تھی، یہ ایک چال تھی، نہایت شاطرانہ چال۔ اس وقت کہ جب شہر دہشت سے لرز رہا تھا، ایک غیر ملکی مہمان پاکستان پہنچتا ہے۔ کیپٹن والٹن انگلینڈ سے۔ اس کا مقصد تھا ایک پراسرار شخص کو تلاش کرنا، پروفیسر سٹیپلر، وہ سائنسدان جو اپنے ملک میں خلائی تحقیق کا اہم کردار تھا اور پھر اچانک سب کچھ چھوڑ کر پاکستان منتقل ہو گیا تھا۔ لیکن سٹیپلر کو تلاش کرنے والے کیپٹن والٹن کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہ قتل معمولی نہیں، یہ ایک ٹریگر تھا جس نے سیکرٹ سروس کی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جو بھی نظر میں آتا اس پر حملہ ہوتا۔ یہ لگتا تھا کہ کوئی چھلاوا ہے جو سب پر غالب آ رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عمران پہلی بار سامنے آیا۔ عمران جو عوام کے لیے ایک بے پرواہ نوجوان اور سسٹم کے لیے ایک معمہ تھا، لیکن اندرون خانہ وہ تھا ایکسٹرو، سیکرٹ سروس کا پراسرار سربراہ، جو اپنے ممبران کو نادیدہ طریقے سے احکامات دیتا اور دشمنوں کو ایسی گیم میں الجھاتا کہ ان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ اس ناول میں پہلی مرتبہ ایکسٹرو کا کردار مکمل طور پر روشناس کروایا جاتا ہے۔ جولیا، خاور، تنویر جیسے ممبران متحرک ہوتے ہیں، اور ایکسٹرو کی شخصیت اس ادارے کے مرکز میں آ جاتی ہے، بے چہرہ، بے نام، مگر بے حد مؤثر۔ انسپکٹر فیاض جو مسلسل عوامی دباؤ کی زد میں تھا، آخرکار عمران سے مدد مانگتا ہے۔ عمران حسب عادت ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، مگر وہی پراسرار تحریر ایک بار پھر نمودار ہوتی ہے۔ اس بار کسی اور علاقے کے لیے وہاں بھی دہشت گرد حملہ ہوتا ہے، اور اسی طرز پر کروڑوں کی لوٹ مار۔ اب فیاض کا ضبط جواب دے جاتا ہے، وہ عمران کو زبردستی ساتھ لے جاتا ہے، اور عمران ایک عجیب سی پیشن گوئی کرتا ہے۔ پروفیسر سٹیپلر کی قبر آج کی رات کھودی جائے گی۔ رات کے سائے میں فیاض اور اس کے آدمی قبرستان پہنچتے ہیں۔ قبر کی نگرانی شروع ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی قبر کھود رہا ہو۔ فیاض اپنی ٹیم کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر جو منظر سامنے آتا ہے وہ سب کو دنگ کر دیتا ہے۔ قبر کے پاس کوئی شخص نہیں، بلکہ ایک کتا بندہ تھا جس کے گلے میں پتھروں سے بھری ٹنز لٹکی تھیں جو آواز پیدا کر رہی تھیں۔ یہ عمران کی چالاکی تھی، مگر اس کے پیچھے ایک اور راز چھپا تھا۔ جب رسی کا تعاقب کیا جاتا ہے تو ایک دوسری قبر دریافت ہوتی ہے، اور وہاں سے واقعی تابوت نکال لیا گیا ہوتا ہے۔ یہی پروفیسر سٹیپلر کی قبر تھی۔ فیاض عمران پر گرجتا ہے کہ یہ سب دھوکہ تھا، مگر عمران خاموشی سے رفو چکر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل کارروائی ابھی شروع ہوئی ہے۔ دوسری جانب سیکرٹ سروس کے ممبران خاور، جعفری اور تنویر دشمن کی نظروں میں آ چکے تھے۔ ایکسٹرو کی آواز گونجتی ہے، جولیا کو ایکشن میں آنے کا حکم ملتا ہے۔ جولیا عمران سے ٹکراتی ہے، اور عمران اپنی معلومات سے اسے خوفزدہ کر دیتا ہے۔ اسے بتاتا ہے کہ وہ تمام 8 ممبران کے بارے میں جانتا ہے، اور یہ بھی کہ 3 ممبران زیر عتاب ہیں۔ جولیا بظاہر عمران سے بچ نکلتی ہے، مگر رات کو اسے اغوا کر لیا جاتا ہے۔ وہ ایک اندھیری گاڑی میں ایک طویل سفر کے بعد ایک خفیہ پناہ گاہ میں پہنچتی ہے۔ وہاں اس کا سامنا ہوتا ہے پروفیسر سٹیپلر سے، جو زندہ ہے۔ سٹیپلر نہایت سکون سے بات کرتا ہے، تشدد نہیں، صرف نفسیاتی دباؤ۔ وہ جولیا سے ایکسٹرو کے بارے میں پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ وہ پاگل پن کے انجیکشن کس نے لگوائے، اور اب وہ خود تمام راز حاصل کرے گا، چاہے جولیا نہ بھی چاہے، وہ بولے گی، اسے بولنا پڑے گا۔ جب جولیا پروفیسر سٹیپلر کے سامنے حاضر کی جاتی ہے تو وہ نہ تو چیختا ہے نہ دھمکی دیتا ہے، بس خاموشی سے سوال کرتا ہے۔ اس کے لہجے میں غرور تھا، ایسا غرور جو علم کی طاقت سے جنم لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم جانتی ہو کہ میرے لوگوں کو پاگل پن کے انجیکشن کس نے لگوائے؟ پروفیسر سٹیپلر وہ سائنسدان تھا جو انگلینڈ کی خلائی کمپنی سے جڑا ہوا تھا، لیکن جب اس نے راکٹ کی توانائی کو لوٹ مار کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا تو وہ مجرم بن گیا۔ انگلینڈ سے فرار، پاکستان میں جھوٹی موت اور خالی تابوت میں پتھروں کی تدفین، یہ سب اس کے کھیل کے مہرے تھے۔ اس نے دھوئیں کی تحریر کے تجربے سے لوگوں کو خوفزدہ کیا، اور ہر بار لوٹ مار میں کامیاب رہا۔ لیکن عمران وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے سٹیپلر کی پناہ گاہ کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک لمحے کے لیے سٹیپلر نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر عمران کی حکمت عملی کے آگے وہ بے بس ہو گیا۔ جولیا کو آزاد کرایا گیا، تمام دستاویزات حاصل کی گئیں، اور سٹیپلر سمیت اس کے ساتھیوں کو گاڑی میں باندھ کر لے جایا گیا۔ مگر یہاں کہانی ایک عجیب موڑ لیتی ہے۔ جب عمران اور جولیا واپسی کی راہ لیتے ہیں، راستے میں ایکسٹرو کے آدمی گاڑی کو روک کر قیدیوں کو دوسری گاڑی میں منتقل کرتے ہیں، اور عمران خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ وہ ناکام دکھتا ہے، مگر یہ صرف ایک دکھاوا تھا۔
سیکرٹ سروس کے تمام 8 ممبران ایک خفیہ کمرے میں جمع ہوتے ہیں۔ وہاں صرف ایک سپیکر ہے اور اس میں سے ایک پراسرار آواز گونجتی ہے، وہی آواز جسے سب X2 کہتے ہیں۔ آواز بتاتی ہے کہ پروفیسر اسٹیپلر کی تحقیقات، راکٹ ریسرچ اور دھوئیں کی تحریر کے پیچھے کیا منصوبہ تھا۔ سب حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح ایک آدمی نے سائنسی علم کو مجرمانہ ہتھیار میں تبدیل کر دیا۔ اس میٹنگ میں عمران کی تعریف کی جاتی ہے اور ساتھ ہی X2 کی ہدایت بھی دی جاتی ہے کہ X2 کا وجود عمران کے لیے ہمیشہ اجنبی رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک منظر نمودار ہوتا ہے جس نے ابن صفی کے فینس کو اش کر دیا جب روشی عمران کے پاس آتی ہے اور حیرانی سے پوچھتی ہے، تم نے یہ بھیس کیوں بدلا؟ عمران ہنستا ہے اور کھانستے ہوئے کہتا ہے، کیا کروں، میرا تو کسی پر رعب نہیں پڑتا، اس لیے آواز بدل لی اور ایک فرضی کردار بن کر سب کو حیران کر دیا۔ دھوئیں کی تحریر صرف عمران سیریز کی پہلی کتاب نہیں، یہ ایک دنیا کی بنیاد رکھتی ہے، ایک ایسی دنیا جہاں سازشیں ہوا میں لکھی جاتی ہیں، جہاں قبر کے پیچھے راز چھپے ہوتے ہیں اور جہاں ایک شخص اپنی ذہانت اور بے ساختگی سے پوری دنیا کو جکڑ لیتا ہے۔ ابن صفی نے اس ناول میں نہ صرف عمران کو بطور X2 متعارف کروایا بلکہ قاری کو یہ بھی سکھایا کہ خوف صرف دھواں نہیں، ایک موقع ہوتا ہے عقل کی برتری ثابت کرنے کا۔ تو ناول دھوئیں کی تحریر بائی ابن صفی، اس ناول کو میں نے پڑھا اور پڑھ کر اپنے خیالات اور واقعات آپ تک پہنچائے۔ اس ناول کو میں نے تو اس طرح لیا اور میں نے اس کو بہت انجوائے کیا۔ آپ کو اس ناول کے بارے میں اگر ابھی تک آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو لازمی شاندار ناول کو پڑھیں اور اپنی رائے دیں کہ یہ ناول کیسا تھا، اور اگلے کس ناول کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھیں اور اپنے خیالات آپ تک پہنچائیں، یہ لازمی کمنٹ میں بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی ویڈیو کے ساتھ، جاتے جاتے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل سبسکرائب کریں، بیل آئکن پریس کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔